السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو کا ایک اور روشن ستارہ غروب ہوا۔ پروفیسر گوپی چند نارنگ ادب میں ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ پروفیسر گوپی چند نارنگ کی پیدائش 11 فروری 1931 دوکی بلوچستان زیر پنجاب برطانوی ہند میں ہوئی۔ آپ کا انتقال 15 جنوری 2022 شہر شارلٹ، شمالی کیرولینا، USA۔ ڈاکٹر گوپی چند نارنگ بدھ کو شمالی کیرولینا، USA کے شہر شارلٹ میں انتقال فرما گئے۔ آپ بیمار تھے اور امریکہ میں اپنے خاندان کے ساتھ رہ رہے تھے۔ آپ کے پسماندگان میں اہلیہ منورما نارنگ اور 2 بیٹے ہیں۔ تقسیم برطانوی ہند کے بعد آپ پاکستان سے ہندوستان آ گئے تھے۔ آپ کے والد محترم زمیندار گھرانے سے تعلق رکھتے تھے اور فارسی اور سنسکرت کے عالم تھے۔ آپ کے والد نے ہی اپنے بیٹے کو ادب کی طرف مائل کیا۔ گوپی چند نارنگ صاحب نے دہلی یونیورسٹی سے اردو ادب میں MA کیا اور شعبہ تعلیم کی فیلوشپ حاصل کر کے PhD کی۔ آپ کی تقرری عیسوی سن 1974 میں اردو کے پروفیسر کے طور پر جامعہ ملیہ اسلامیہ دہلی جیسی مقتدر یونیورسٹی میں ہوئی۔ آپ نے دو بار دہلی یونیورسٹی میں اپنی خدمات پیش کی۔ غیر ملکی جامعات میں اپنی خدمات پیش کرنے کے دوران آپ وسکونسن یونیورسٹی میں وزٹنگ پروفیسر رہے اور اوسلو یونیورسٹی اور مینیسوٹا یونیورسٹی میں بھی تعلیمی خدمات پیش کی۔ سرائیکی آپ کی مادری زبان تھی۔ ہندی، اردو، فارسی، انگریزی پر آپ کو یکساں عبور حاصل تھا۔ آپ کی غیر معمولی شہرت اردو کے نامور ادیب، نقاد، محقق، ماہر لسانیات، ماہر اسلوبیات، نظریہ ساز اور میر و غالب شناس کے طور پر رہی ہے۔ آپ بھارتی تنقیدی اصول داں اور نظریہ ساز کے طور پر غیر معمولی شہرت رکھتے ہیں۔ لسانیات، اسلوبیات، ساختیات اور پس ساختیات پر آپ کا کام اہم مانا جاتا ہے۔ عیسوی سن 1995 میں آپ کی تنقیدی کتاب شناختیات، پس شناختیات اور مشرقی شعریات پر آپ کو ساہتیہ اکادمی ایوارڈ سے نوازا گیا۔ مشرقی شعریات اور سنسکرت شعریات پر آپ نے سیر حاصل کا کام کیا ہے۔ 1961 میں آپ کی پہلی تصنیف دہلوی اردو کی کرخنداری بولی پر منظر عام پر آئی، جو دہلی کے مقامی مزدوروں اور کاریگروں کی مٹتی بولی ہے۔ آپ نے سن 2014 میں شنوتا خالی پن کے تناظر میں کلام غالب کی نئی تفہیم کی، جو ابھی تک حرف آخر ہے۔ اردو املا اور تلفظ پر آپ کا ایک طویل مضمون اردو املا اور تلفظ پر کام کرنے والوں کے لیے آج بھی مشعل راہ ہے۔ تہذیب و ثقافت، ادب اور تنقید پر آپ کی 65 سے زیادہ تصنیفات ہیں۔ آپ کی تصنیفات کی تعداد اردو میں 40 سے زیادہ، انگریزی میں 15 اور ہندی میں 8 ہیں۔ اردو ادب کے سفیر کے طور پر بھی آپ کی کافی بین الاقوامی شہرت رہی ہے۔ نارنگ صاحب کے سماجی، تہذیبی اور تاریخی مطالعات میں کچھ اہم مطالعات یوں ہیں: ہندوستانی قصوں سے ماخوذ اردو مثنویہ 1961، سانحہ کربلا بطور شعری اشتہارہ 1986، امیر خسرو کا ہندوی کلام 1987، اردو غزل اور ہندوستانی ذہن و تہذیب 2002، ہندوستان کی تحریک آزادی اور اردو شاعری 2003، اردو زبان اور لسانیات 2006، پدم شری، پدم بھوشن بھارت ستارہ امتیاز یعنی پاکستان، گیان پیٹھ اور ساہتیہ اکادمی انعام یافتہ، دہلی یونیورسٹی کے پروفیسر ایمریٹس 1998 سے 2002 تک نائب صدر اور 2003 سے 2007 تک ساہتیہ اکادمی کے صدر رہے۔ آپ کچھ عرصے پہلے تک ساہتیہ اکادمی کی سلیکشن کمیٹی سے منسلک رہے تھے۔ اردو اکیڈمی دہلی اور قومی کونسل برائے فروغ اردو نئی دہلی کے بھی مختلف دورانیوں میں وائس چیئرمین رہے۔ آپ کی علمی، ادبی و ثقافتی خدمات کے لیے کئی ممالک میں آپ کو بین الاقوامی خطابات سے نوازا گیا۔ حکومت پاکستان نے اقبال پر فکر انگیز کام کے لیے آپ کو پریزیڈنٹ گولڈ میڈل سے بھی نوازا۔ آپ کی کچھ اردو تصانیف کے ترجمے انگریزی زبان میں بھی ہوئے ہیں۔ ابھی حال ہی میں غالب انسٹی ٹیوٹ دہلی نے ڈاکٹر گوپی چند نارنگ صاحب کی مجموعی ادبی خدمات کے اعتراف میں ایک اعزازی پروگرام بھی کیا تھا۔ 91 سال کی لمبی عمر پانے کے بعد آپ کے گزر جانے سے تنقید، تحقیق اور لسانیات کے ایک زرعی عہد کا خاتمہ ہو گیا ہے۔ ہر بڑی شخصیت کے ساتھ کچھ متنازع اور ناگوار باتیں بھی شامل تذکرہ رہتی ہیں۔ مسعود بیگ تشنا
جن کا تعلق اندور سے ہے، انہوں نے پورا یہ مضمون تحریر کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ نارنگ صاحب کے تعلق سے یہ بات کافی مشہور ہے کہ انہوں نے ساہتیہ اکادمی میں اپنا دبدبہ اس حد تک بنا رکھا تھا کہ اردو کے کھاتے میں انعامات کی تقسیم صرف ان کی ذاتی پسند سے ہوتی تھی۔ ایک عرصہ ایسا بھی گزرا کہ ان کے رہتے ہوئے اردو کے کھاتے میں ایک انعام نہیں آیا۔ تقریباً 35-40 سال پہلے کی بات ہے، میں 20-25 سال کا رہا ہوں گا۔ برہانپور میں ہر سال ساروجنک گنیش اتسو کے موقع پر 10 روزہ ساروجنک ویاکھیان مالا لیکچر سیریز کا انعقاد ہوتا تھا۔ اب بھی شاید ہوتا ہو، جس میں ہندوستان کے ہر اہم شعبے کے نامی شخصیات کو اہم موضوعات پر سننے کا موقع مل جاتا تھا۔ اردو ادبیات کے تعلق سے گوپی چند نارنگ صاحب کا بھی لیکچر تھا۔ غالباً اسی تقریر کے سلسلے میں نے گوپی چند نارنگ صاحب کو ایک خط لکھا تھا، ان کا جواب بھی آیا تھا۔ تب اردو میں ٹائپ رائٹر پر لکھا خط میں نے پہلی بار دیکھا تھا۔